اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے سورہ الہمازہ قرآن مجید کی سورہ 104 اس کے درس کا آغاز کیا تھا، اور یہ وضاحت کی تھی کہ اس صورت میں 3 بنیادی اور اساسی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ کسی کو روبرو آمنے سامنے طعنہ دینا، کسی بھی چیز کی آر دلانا، اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی نقص ہے، عیب ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کو طعنہ روبرو طعنہ دینا۔ دوسرا جو عیب تھا وہ تھا پس پشت عیب جوئی کرنا، کہ جب وہ موجود نہ ہو، جس کو غیبت بھی کہتے ہیں، موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عیب جوئی کرنا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ مال کو جمع کرنا اور اس حد تک اس دھن میں لگ جانا کہ بار بار اس کو جمع مال وعددہ، اور اس کو بار بار گننا، اس کی تعداد کا شمار کرنا کہ کتنا زیادہ ہوا ہے۔ یہ 3 بیان کر کے اس کے بعد اللہ رب العزت نے سخت وعیدیں بیان کی۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کی فطرت اور نفسیات کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، اور شخصیت سازی میں جو ہماری شخصیتوں میں بگاڑ ہے وہ بنیادی طور پہ ہے ہی اس لیے کہ ہم نے دین کے ان چیزوں کو، ان حصوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید سے اس مضمون کی ہم بات کر چکے، پھر آگے بتایا تھا میں نے کہ اللہ رب العزت نے پھر اس پر سخت عذاب کی وعید سنائی، ڈرایا کہ جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ آج ہم وہی مضمون قرآن مجید سے بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے حدیث پاک سے بیان کروں گا، اور اس کے بعد اگر وقت ملا تو پھر میں یہی مضمون عیب جوئی اور یہ والا جو سورہ الہمازہ کا مضمون ہے، اسی کو میں بائبل سے بھی بیان کر دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ جتنے بھی بنیادی اساسی عقائد ہیں اور بنیادی اخلاقی قدریں ہیں وہ تمام مذاہب میں ایک جیسے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں احادیث سے آغاز۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2019 اور المستدرک للحاکم حدیث نمبر جلد 1 صفحہ نمبر 48۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ کو میں نے کبھی بھی کسی پر لعنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، طعن کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لعن اور طعن یہ 2 لفظ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں مترادف کے طور پہ، تو ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں طعن کا، طعنہ دینا۔ میں نے کسی کو یہ طعنہ دینا نہیں دیکھا۔ لعنت بھی بنیادی طور پہ طعنے کی وجہ سے دی جاتی ہے، خواہ وہ انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعنا، مومن کے یہ شیان شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر لعنت کرے، یوں طعنہ زنی کرے، آمنے سامنے روبرو اس کو طعنے دے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور پھر سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4791 اور مسند احمد میں بھی ہے، اور یہی اس کو امام ابن ابی دنیا نے بھی بیان کیا۔ حضرت وہاب بیان کرتے ہیں سید عائشہ کے حوالے سے کہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی حضور کے سامنے آ گئے، حضور اسلام کے پاس ہے یہود، انہوں نے حضور کے سامنے آ کے السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم یہ ایک طعن کا جملہ ہے، کسی کو طعنہ دینے کے لیے کہ تمہیں موت آئے معاذ اللہ۔ ہم بھی عام طور پہ جب لفظ بولتے ہیں نا تو ناقص لفظ بول دیتے ہیں، تو پورا لفظ ہے السلام علیکم، اور اگر اس کے اندر سے لام نکال کے السلام علیکم کر دیا جائے تو السلام علیکم کا مطلب ہے تجھے موت آئے، یہ بد دعا ہے، اس لیے اس کی ادائیگی میں خیال رکھا کریں۔ تو فرمایا فقالوا السلام علیکم، فقالت عائشہ وعلیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم،
حضرت عائشہ نے جب یہ سنا کہ یہودی آئے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں اور السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ رہے ہیں، یعنی ایک طرح کی تان کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ موت تم پر پڑے اور اللہ کی لعنت تم پر ہو اور اس کا غضب تم پر ہو۔ حضرت عائشہ نے یہ جب فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ ٹھہر جاؤ، نرمی کو اختیار کرو اور نرمی کو پکڑو اور سختی اور بدگوئی کی طرف مت جاؤ، اس سے پرہیز کرو۔ سید عائشہ نے عرض کی کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ یعنی وہ آپ کی شان میں یہ بات کہہ رہی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خاموش رہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ یعنی میں نے یہ کہا کہ نرمی اختیار کرو، کسی بھی صورت میں اگلے کی طرف سے جتنی بھی سخت کلامی ہو جائے، بدگوئی ہو جائے، تل کلامی ہو جائے، تان ہو جائے، اگر آپ نے بدلے میں تان کر دیا اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے تو اس کا بدلہ دیا جو اس نے کیا تھا، تو یہ کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ جس گناہ میں وہ شریک تھا اور اس کو روکا جا رہا تھا وہی گناہ آپ نے کر دیا۔ ہاں، آپ کے ذہن میں ایک جواز خود سے آ گیا کہ میں نے بدلے میں کیا، تو بتائیں بدلے میں گناہ کرنے سے کون سا گناہ نہیں ہوتا؟ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، بدلے میں کریں یا خود سے کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ اور میں نے ان کی بد دعا انہی پر لوٹا دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا وعلیکم، اور تم پر لوٹا دی میری بد دعا کے بارے ان کے بارے میں، اے اللہ کے رسول، ان کے بارے میں جو میری بد دعا ہے وہ تو اللہ قبول کرے گا، مگر ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ وہ حضور کے سامنے یہودیوں کے اس گستاخانہ جملے کا ہے، دوسرا یہ کہ جب حضرت عائشہ نے جواب دیا، حالانکہ وہ اس پر ایسا ہی جواب بنتا تھا، بلکہ اس سے بھی سخت جواب بنتا تھا، ایسا ہی جواب بنتا تھا، لیکن حضور اسلام نے تعلیم کیا دی تان کے حوالے سے، جس کو ہم نے شروع کیا تھا نا، ویل لکل ہمازۃ لمازہ، خبردار روبرو تانا مت دو۔ تو حضور نے اس حدیث پاک میں یہ بتایا کہ اگر اگلی طرف سے تانا آ بھی رہا ہو، اس کے باوجود مومن کو بدلے میں بھی تانا دینے کی اجازت نہیں ہے، تانا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ اس کو اگنور کر دے، ایک طرف ہٹ جائے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد آگے حدیث پاک میں مسند احمد کی حدیث، اور یہی المستدرک للحاکم میں ہے اور صحیح ابن حبان میں ہے، حدیث نمبر 192، اور اسی کو امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ بے شک مومن نہ تانا دیتا ہے، طعان کرتا ہے، نہ لعن کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، اور نہ مومن فحش کوئی کرتا ہے، اور نہ مومن بد زبانی کرتا ہے۔ مومن کی 4 نشانیاں بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ مومن 4 کام نہیں کرتا جو مومن ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نزدیک، کہ وہ کبھی تانا نہیں دے گا، بے شک تانے کا موقع میسر ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ کبھی لعنت نہیں کرے گا کسی مسلمان پر، آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات پر، جس طرح ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں یار میں لعنت بھی نہیں بھیجتا، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ مومن لعنت نہیں بھیجے گا، اور تیسرا فرمایا کہ مومن فحش کو نہیں ہے، مومن ایک سطح سے گری ہوئی بات زبان سے نہیں نکالتا، جس بات کے اندر فحش کا پہلو ہو، عریانی کا پہلو ہو، شہوت کے پہلو ہو، حرام کاری کے پہلو ہو، مومن اپنی زبان سے وہ بات نہیں نکالتا۔ اور پھر فرمایا بد زبان نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، برے لہجے میں بات نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اچھل نہیں جاتا۔ تو مومن کی یہ نشانی بتائی۔ اچھا، اب یہ تو نہیں کرتا، تو اس کے مد مقابل آپ یہ سوچئے کہ خود ہم اس حدیث سے یہ ڈرائیو کر لیتے ہیں، تو پھر مومن کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی مومن کی ایک پوری شخصیت ڈرائیو ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک حدیث، روایت، قرآن کو پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اس سے چیز کو ڈرائیو نہیں کرتے۔ اب یہاں سے ڈرائیو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص، اللہ کا رسول فرماتا ہے میرا محبوب شخص ہے اور میری نگاہ میں مومن ہے، کہ اگر اس کو تانا بھی دیا جائے وہ بدلے میں تانا نہ دے۔ ایسا شخص اللہ کے رسول کی نگاہ میں مومن ہے کہ جو جتنا بھی اختلاف ہو، ادب اور آداب کے دائرے میں اختلاف تو کرے مگر لعن نہ کرے، لعنت نہ کرے۔
جتنا بھی کسی کے ساتھ مزاح اور ہنسی ہو، فحش گوئی کے دائرے میں اپنی گفتگو کو داخل نہ کرے، ہمیشہ ایک لمٹ اور دائرہ لگا کے رکھے۔ اور چوتھا فرمایا کہ وہ کبھی بد زبانی نہ کرے، جتنا بھی معاملہ ہو اچھی زبان سے بات کرے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ بنیادی خواص ہیں ایک مومن کے، زبان پر قابو کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، حضرت عبداللہ ہی سے روایت ہے اس کی، کہ مومن، پھر آگے یہی لفظ دوبارہ کہ مومن نہ لان کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن نہ بد اخلاق ہوتا ہے، اور مومن نہ ایک سطح سے گری ہوئی گفتگو کرتا ہے۔ اور پھر حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی سے صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد دونوں میں ہے، صحیح مسلم میں 2598 نمبر حدیث، حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ جو لعنت کرتا ہے، بار بار جگہ جگہ پہ لعنت کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے مسلمانوں پہ، وہ لعنت اسی کی طرف پلٹا دی جاتی ہے، دوسرا نہیں ہوتا جس پر کی جا رہی ہوتی۔ تو ایک تو یہ حصہ تھا۔ دوسرا حصہ جو اس کا ہے، تان کا جواب دینے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اب ہم چونکہ یہ سورہ الہمازہ کے مضامین بیان کر رہے ہیں، اور وہ پھر عملی حوالے سے کر رہے ہیں، ہوائی باتیں نہیں جو ہمارے ہاں زیادہ تر ہوتی ہیں، تو اس میں میں نے عرض کر دیا کہ قرآن کا حکم کیا تھا، پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی۔ اب ایک اس کا اگلا چیپٹر ہے کہ اگر یہ بالکل ثابت ہو جائے کہ آپ پر کوئی تان کر رہا ہے، زبانی سامنے کھڑے ہو کے کر رہا ہے، تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4897 اور 4896 دونوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں دو آدمیوں کی کچھ گالی گلوچ جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے گالی گلوچ تک پہنچ گیا، اور ایک دوسرے کو تان کرنے لگے۔ اب جب جھگڑا بڑھا، اختلاف ہوا، تو جب تان کرنے کی باری آئی تو اس جھگڑنے والوں میں سے ایک دوسرے پر تان کرنے لگا، دوسرا خاموش رہا، دوسرے نے کوئی گالی نہیں دی، خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی اس کے بدلے میں اس کو اتنا ہی تان کرنے لگ گیا جس طرح کہ پہلے تان کر رہا تھا۔ یہ غور سے سنیے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی کا تان کرنا یا کسی کا کوئی جرم کرنا آپ کے لیے جرم کرنے کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا غلط تصور ہے ہمارے یہاں کہ چونکہ اس نے کیا تھا تو میں نے یہ کر دیا، ایسا نہیں۔ آپ کو خود اپنے حواس پر قابو رکھنا ہے، آپ اپنے حواس کے ذمہ دار ہیں، دوسرا نہیں ہے۔ دوسرا تو کوئی اس کو اشتعال دے سکتا ہے۔ تو حضور اسلام بیٹھے تھے جب ان دونوں میں یہ تلخ کلامی ہوئی، جب دوسرے نے بھی تان کیا تو حضور اٹھ کے چلنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اٹھ کے جا رہے ہیں، ابھی تک تو آپ بیٹھے تھے، یعنی اگر آپ محض اختلاف اور لڑائی کی وجہ سے اٹھ رہے تھے تو لڑائی میں تو آپ بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے اٹھ گیا ہوں کہ جب تک یہ دوسرا شخص پہلا تان کر رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا اور دوسرا خاموش تھا، تو اس کی طرف سے فرشتہ اس کو تان کر رہا تھا۔ جب اس نے خود تان کرنا شروع کر دیا تو لہٰذا فرشتہ چلا گیا، اب دونوں شیطان کے نرغے میں ہیں، لہٰذا میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا جہاں ہر کوئی شیطان کے نرغے میں ہے۔ یعنی اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے تو یہ غیبی مدد کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب تان پر کسی کے صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی غیبی مدد میسر آتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، تان پر صبر کا ایک فارمولہ بھی ہے، بہت خوبصورت بات۔ میں نے تو کم از کم یہ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں پہلی دفعہ اس بات کو پڑھا۔ یہ حدیث پاک ہے، سنن ابی داؤد کی بھی حدیث ہے اور تاریخ ابن عساکر میں بھی یہ بیان ہوا۔ فرمایا حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے کہا کہ آپ کی طرف خلیفہ عبد الملک نے اپنے پاس ایسی باتیں کچھ پہنچائی ہیں جو تہمت کے ضمن میں آتی ہیں، تہمت کے ذیل میں آتی ہیں، اور وہ حقیقتاً ہمارے اندر نہیں ہے، جو ہمارے سے منسوب کر کے کسی کو پہنچائی گئی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کئی بار یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ کئی ایسی تعریفیں اور ایسی خصوصیات ہمارے ساتھ منسوب کر کے ہماری تعریف کی گئی ہوگی جو ہمارے اندر نہیں ہے، لہٰذا چونکہ وہ تعریفیں جو ہمارے اندر اوصاف نہیں ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وہ اوصاف بیان کر کے ہماری شان بیان کر رہا ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہے، تو ہم اس پر بھی تو چپ رہتے ہیں۔ تو ہم اس پر کیوں نہیں چپ رہ سکتے کہ اگر کسی نے وہ عیب بیان کر دیا جو ہم میں نہیں، یعنی اس کو دیکھ کے آپ یوں چپ رہے ہیں کہ کتنے ایسے معاملات میں ہماری ایسی پردہ داری ہے اور ایسی خصوصیات ہے جو حقیقتاً ہم میں نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ خوش گمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تو اس حدیث اس روایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اتنے حصے کو یاد رکھ کے کہ اللہ نے کئی ایسے اہتمام بھی کر رکھے ہیں کہ ان خصوصیات سے عزت دلواتا ہے جو ایکچولی نہیں ہے. تو اگر کچھ ایسی چیزیں آ گئیں کہ جو تانا کرنے والی ہیں تو اس پر بھی صبر کر لیا جائے، یہ سوچ کے کہ کئی فوائد بھی تو مجھے حاصل ہیں، کئی پردے بھی تو مجھے حاصل ہیں. یہ اس کے اندر گالی دینے کے جواب کے حوالے سے. اور آگے ایک اور روایت، یہ بڑی اہم روایت، بہت اہم حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ المعجم الکبیر کی حدیث نمبر 11028 ہے، اور صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 299 ہے، اور پھر یہ حدیث صحیح مسلم میں 2587 نمبر حدیث. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب دو شخص کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، پرابلم نہیں ہے، لیکن اس اختلاف میں جو شخص پہلا گالی دیتا ہے، پھر فرماتے ہیں معاملہ جتنا بھی آگے بڑھے سارا گناہ اس شخص پر ہوتا ہے جس نے گالی کا آغاز کیا ہوتا ہے. اللہ وہ سب اٹھا کے، بے شک بعد میں دوسرا بھی دے، وہ سب اٹھا کے اس کا اجر اور اس کا گناہ اس شخص کے حصے میں لکھ دیتا ہے جس نے اس غلط کام کا آغاز کیا تھا، غلط کام کا آغاز کیا تھا. اور پھر آگے بتایا حدیث پاک مسلم بخاری دونوں ابو داؤد میں کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالیاں دینا فسق ہے، یعنی یہ فاسق ہونا ہے. جو مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں فاسق تصور ہوتا ہے، فاسق ہونا ہے. یہ پہلا حصہ تانا زنی کے متعلق. اب دوسرا حصہ عیب جوئی سے متعلق ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، تباہی ہے ہر تانا زن اور ہر عیب جو کے لیے. قرآن کا مضمون ہم پہلے بیان کر چکے، آج احادیث سے یہ مضمون لا رہا ہوں، احادیث سے، اور اس کے بعد آخر میں 2-4 منٹ یہی مضمون میں بائبل سے بھی بتا دوں گا سارا کا سارا. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی حدیث نمبر 6785، حکیم بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم جلد باز، برائی کو پھیلانے والے اور رازوں کو فاش کرنے والے مت بنو، کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائش اور فتنے اٹھیں گے. یعنی اگر تم لوگوں کے عیب اس طرح سے اٹھاؤ گے، ان کو اچھالو گے اور اپنے اوپر پھر لوگوں کے عیبوں کے ذریعے ان کے چھپے ہوئے رازوں کو فاش کرو گے، ان کے پردے اٹھاؤ گے، تو پھر تم ایسے فتنوں کا باعث بنو گے جو کبھی ٹل نہیں سکتے، جو کبھی بھی ٹل نہیں سکتے. اور پھر آگے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یعنی انسان کی شخصیت پر یہ جو عیب جوئی ہے، عیب تو ہم دوسروں کے نکال رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری شخصیت پر کس حد تک متاثر ہے وہ سنیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور فی قولہ عز وجل ولا تلمزوا انفسکم، یہ سورہ الحجرات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ساتھیوں کے عیب کو بیان کرنے کا ارادہ کرے، اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ اسے غصہ آئے کہ اب وہ کسی کا عیب بیان کرے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو فوراً چاہیے فذکر عیوب نفسک، اس کو فوراً چاہیے کہ اپنی ذات کے عیوب کو بیان کرنا شروع کر دے. کیا اس کے اندر، ہاں وہ شخص دوسرے کا عیب بیان کرے جس کے اپنے وجود میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، جس کے اپنے وجود میں عیب ہے وہ دوسروں کا عیب بیان نہیں کر سکتا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ خبردار اپنی جانوں کو عیب دار مت کرو. کسی نے پوچھا کہ ہم تو اس کا عیب بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ تم اس کا عیب بیان کر رہے ہو، بلکہ اس کا عیب بیان کر کے تم حقیقتاً اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو اور اپنے وجود کو داغدار کر رہے ہیں. عیب دوسرے کا بیان ہو رہا ہے، مگر اس سے داغدار انسان کا اپنا وجود ہو رہا ہے، اپنا وجود ہو رہا ہے. ایسے ہی کسی کے بارے میں کمنٹ کر دینا، ایسے ہی گزرتے گزرتے پاس کر دینا. سنی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان دونوں میں سے کسی کی طرف کھانا تھا، اور کھانے کے دوران ایک لونڈی تھی، وہ اس دور میں ہوتی تھی خواتین خادمائیں، وہ دے رہی تھی، کھانا سرو کر رہی تھی. تو کسی نے اس کے بارے میں، وہاں موجود افراد میں سے کسی نے اس کے بارے میں غیر محتاط لفظ بول دیا. حدیث کے اندر اس کے لفظ میں بتا دیتا ہوں، جب حدیث میں ہے تو اس میں کیا شرم. احدہما لہا یا زانیو، اس کو بدکارہ کہہ کے پکار دیا. جس نے پکارا دوسرے سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے عورت، تو چاہے تو ابھی اس کو حد لگا، نہیں تو پھر قیامت کے دن اس کو حد لگانی تیرے حصے میں ہے، جب اللہ فیصلہ کرے گا تو اس کو حد لگائے گی.
یعنی ہم ایسے ہی کمنٹ کر کے گزر جاتے ہیں، وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اس میں لکھی جاتی ہے اور اس کی پراپر جواب طلبی اور جواب دہی ہوتی ہے۔ آخری بات، چونکہ گفتگو ختم ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا جتنے بنیادی اخلاقیات ہیں، جتنے مورل ویلیوز ہیں، وہ تمام مذاہب میں سیم ہیں۔ جس طرح ہم قرآن اور حدیث بات ہوگی، اب یہ بائبل دیکھ لیجئے آپ، یہ زبور ہے، اس کا چیپٹر نمبر 74 ہے اور ورس نمبر 10 ہے۔ فرمایا اے خدا دشمن تو کب تک دوسرے کو ملامت کرے گا؟ یعنی کہا گیا کہ اے اللہ کے دشمن، یہ کام جو دوسرے کو ملامت کرنا، یہ انسان کو اللہ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اے اللہ کے دشمن تو کب تک دوسرے کو ملامت کرے گا، یعنی ملامت کرنے سے روکا گیا۔ اس کے بعد آگے سنیے، زبور ہی میں چیپٹر نمبر 79 اور اس کی آیت نمبر 12 اور 13 کہا گیا اور ہمارے ہمسائے جو تانا زنی تجھ پر کرتے رہے ہیں، اے خداوند اس سے 7 گنا انہی کے دامن میں ڈال دے۔ کوئی شخص ہوگا، اس نے اپنے ہمسائے پر تانا زنی کی، کسی نے پھر دعا کی جس کو بائبل میں اللہ نے ریویل کر کے بائبل میں نازل کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ، یہ جو میرے ہمسائے مجھے تانا دیتے ہیں، اس تانے کی شدت کو 7 گنا بڑھا کے تو ان کے کھاتے میں واپس ڈال دے۔ یعنی کتنا سخت حکم ہے تمام ڈیوائن بکس کے اندر۔ اس کے بعد بائبل میں، اس میں زبور ہی میں 89 نمبر چیپٹر اور ورس نمبر 51 52، میں قوموں کی ان دشمنوں کو اپنے سینے میں اٹھائے ہوئے ہوں جن سے اے خداوند تیرے مخالف ملامت کرتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ بھی ملامت نہیں کی جا سکتی، دشمن کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اصول پر بات چیت کی جا سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ لعنت اور ملامت والا رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری کتب میں اس پر بات چیت ہوئی ہے، مثلا یہ جو انجیل لوکا ہے، گوسپل آف لوک جس کو کہتے ہیں، اس کے چیپٹر نمبر ہے باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 37 38 39، پورا تفصیل ہے۔ خبردار کسی پر عیب نہ لگاؤ، تم بھی عیب نہ لگاؤ، تم نہیں لگاؤ گے تو تم پر نہیں لگایا جائے گا، تم کسی پر عیب لگاؤ گے تو تم پر لگایا جائے گا۔ کسی کو مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم ٹھہرائے جاؤ گے، بری کرو، تم بھی بری کیے جاؤ گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی مورل ویلیو، بہت زیادہ ریفرنس ہے، ہمارا چونکہ ٹائم نہیں ہے تو میں نے اس لیے چند ایک عرض کر دیے کہ ہماری جتنی مورل ویلیوز ہیں، ہیومن ویلیوز ہیں، وہ ساری کی ساری تمام مذاہب میں پائی جاتی ہیں، اور یہ ہر نقطہ نظر ہم سے تصور کرتا ہے۔ آپ اگر اپنے اعتقادات میں کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ کے دلائل ہیں، لیکن مورل ویلیوز میں جن میں اختلاف ہی نہیں، ان میں آپ اپنی شخصیتوں کو اس کے پورے کے پورے پیمانے پہ فٹ نہ کریں اور وہ چیزیں عملی طور پہ قبول نہ کریں اور اپنی پوری زندگیاں فقہی بحثوں میں گزار دیں اور اعتقادی بحثوں میں گزار دیں، تو یہ رویہ درست نہیں ہے اور یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف قدم اٹھائیں، جو کہ قرآن مجید کا مضمون ہم نے شروع کیا اور آج اس کو ختم کر دیا، سورہ الہمازہ کا۔ یہ مضمون قرآن مجید سے بھی آ گیا، یہ مضمون احادیث سے بھی آ گیا اور یہی مضمون بائبل سے بھی آ گیا کہ خبردار نہ کسی کو آمنے سامنے طعنہ زنی کرو، نہ کسی کے پیچھے عیب جوئی کرو، اور مال جو ہے اس کو جمع کرو، لیکن مال کو جمع کرنا ہی پوری زندگی کا مقصود مت بنا لو۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔